بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات مبارک ہے اور ہر جمعرات کو یہ ایک تسبیح پڑھنے والا نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کو اتنی دولت سے نواز دیتا ہے، اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ کبھی اس کے پاس اس کے گھر میں دولت کی کمی نہیں آتی، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی وہ دکھی نہیں ہوتا، کبھی وہ مقروض نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کر لینے سے، اس تسبیح کو پڑھ لینے سے اللہ پاک اس کے لیے ایسی ایسی جگہ سے وسائل پیدا فرما دیتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آتی اور اس کے کاروبار میں کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ آج کا جو عمل میں آپ سب بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ جمعرات کا عمل ہے۔ آج اس جمعرات کو بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو آپ یہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس تسبیح کا عمل میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے جا رہی ہوں، یہ تسبیح جمعرات کے حوالے سے بہت ہی مخصوص تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو ہر جمعرات کو پڑھنے والا کبھی مقروض نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں سنتا۔ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، صرف جمعرات کے دن ہی پڑھنی ہے۔ یقین مانو کہ جمعرات کو یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پورا ہفتہ کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وظیفے اثر نہیں کر رہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ مانگ لے یا جس چیز کا ارادہ کر لے تو اسے فوراً مل جائے۔ دعا مانگنا، ارادہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے اور اس کو عطا کرنا وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے تو اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بنائی کا باعث ہے۔ دوستو، وہ پروردگار سب کی دعائیں سنتا ہے، بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے مل جاتا ہے، کچھ کو بعد میں مل جاتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور اس کے بعد ان کو آسانیاں ملتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو پہلے آسانیاں مل جاتی ہیں اور بعد میں ان کی زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ میرا مالک آج جو آنکھیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو کان اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے، سب کے حالات کو ٹھیک پیدا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور پیدا فرما دے، اور جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں اپنے دلوں میں نیک حاجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، دکھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کے دکھ کو دور فرما کر ان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ ایسے لوگ جو دنیاوی کاموں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، سینے پر بوجھ رہتا ہے، ہر وقت پریشان، خوف میں مبتلا رہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں تو اس پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے، ہر وقت وسوسے کھائے رہتے ہیں اور ان کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد آپ یاد رکھو گے کہ آپ کی بہن نے ایک تسبیح بتائی تھی جو ساری عمر آپ کے کام آئی ہے۔ آپ کو جمعرات کو آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے، جب اس کے علاوہ جب بھی جمعرات کا دن آئے تو فوراً آپ یہ تسبیح پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بہت ہی پیاری تسبیح ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ جمعرات کو باوضو ہو کر اچھی طرح سے وضو کر لیں، پاک صاف ہو کر اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ یا نافع، سبحان اللہ یا رافع۔
اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھ کر جب یہ عمل پورا ہو جائے، ہر دانے پر آپ پڑھ لیں تو تسبیح کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر تسبیح کو چوم لیں، اپنے سینے سے لگا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جس کا بھی کاروبار بند ہو چکا ہو، جس کا قرض نہ اتر رہا ہو، جس کو نوکری نہ مل رہی ہو، جس کو اپنے عہدے میں ترقی نہ مل رہی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی بڑی طاقت جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو یہ شیطانی وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ یا عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ پاک کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی دکھ درد مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو ہم لوگ گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی رکھا ہوا تھا، دوسرے لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تھی، ہمارے ہی مقدر ایسے ہیں، ہماری ہی قسمت بری ہے۔ اس طرح کی ہم بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو مصیبتیں، دکھ درد ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا اور وہ مرنے تک عیشیوں میں زندگی گزار دے گا، خوشیوں میں زندگی گزار لے گا۔ آپ امیر سے امیر آدمی کو بھی دیکھ لیں جس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوگا، وہ بھی سکون میں نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ جو سکون ہے وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، جو میری طرف آئے گا، اسے ہی میں سکون عطا فرما دوں گا۔ اور یہ جو سکون ہے، یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ دی ہے۔ اس عمل کی طاقت سے جمعرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لینے سے، اس کو اپنی عادت بنا لینے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر کامیابیاں، ترقیاں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل، اس میں اتنی تاثیر، عملات اور فوائد ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کبھی بھی آپ اس تسبیح کو پڑھنا نہیں بھولو گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔